وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس، انڈین اسٹوڈنٹس، بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس اور عرب اسٹوڈنٹس کو ملا کے کرغزستان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے بٹھایا ہے، اور وہ بڑے اچھے ماحول میں ان کی بات چیت ہوئی ہے. یہ بیسیکلی کو مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ یہ ایک ہوا ہے. جو انہوں نے مجھے ایک اور امپورٹنٹ بات بتائی، وہ ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری بھی اپوزیشن ہے حکومت میں، اور یہ ان کا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن یہ کیمپین کرتی رہتی ہے کہ ہمارے ملک میں فورن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کیوں آتے ہیں. تو کہتا ہے جی کہ ہم تو بہت قدر کرتے ہیں، آپ ایک ہمارا برادر ملک ہیں، ہمیں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اس کی فورن ایکسچینج ملتی ہے، اور ساتھ ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلتی ہیں. تو کہتا ہے جی کہ حکومت کی پالیسی کے وہ خلاف بات کرتے ہیں. اور جو ایک اور بات جو انہوں نے کی وہ بھی بڑی میننگ فل ہے آپ سے شیئر کرنے کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ان کا لفظ یوز کیا، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پیڈ بلاگرز اینڈ پیڈ سوشل میڈیا. کہتا ہے جی کہ یہ ان کا پتہ نہیں ایجنڈا کیا ہے. کہتا ہے یہاں بالکل پیسفل ہے، ٹوٹل کنٹرول ہے، سیکیورٹی ادارے پوری طرح ایکٹیو ہیں، اور جو ہاسٹلز ہیں وہاں ہم نے ایکسٹرا سیکیورٹی ڈپلوائے کی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو جو اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کو خبر نہیں ملے گی. انہوں نے کہا جی کہ میری اپنی منسٹری سے آپ کے جو پاکستانی زخمی ہوئے ہیں، میرا ڈپٹی فارن منسٹر وہ گئے ہیں، وہ ان کو مل کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوریبوریٹ کرتی ہیں ہمارا امبیسڈر جو ہمیں دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ایسے واقعات کو بھی سوشل میڈیا سپانسرڈ کے ذریعے ہیٹ کریٹ کی جائے، لوگوں کو یعنی اکسایا جائے لوگوں کے جذبات کو، تو وہ بہت ہی بدقسمت ہے. خدا کے لیے کہیں تو لائن ڈرا کریں. تو میں نے کوٹ کیا ہے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میرا خیال تھا کہ ہم ہی ہیں کہ جہاں یہ ایک بیماری شاید ادھر زیادہ پھیل گئی ہے، لیکن نہیں، وہاں بھی اس ملک میں بھی اس نے کہا جی کہ یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں ابھی میں ریسنٹلی اس میں تفصیل میں تو علیحدہ بات کروں گا، چائنا گیا. یہ اب ہر ملک میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ یہ اس طرح کے نیگیٹو ریزنز مختلف ہو سکتی ہیں. اس ملک کے خلاف بھی ان کا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے. ایک پاکستان اور چائنیز جو اٹیک ہوئے صرف چائنیز پہ تو کیوں ہوئے، اس سی پے کے خلاف ایک ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھنے والی چیز کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، ہمارے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، شروع آپ وزیر اعظم سے لے لیں، جو میری جو ذمہ داری ہے اس میں انفارمیشن منسٹر کو دیکھیں، ابھی امیر مقام صاحب بھی ایکٹیو ہیں اس سارے پروسیس میں. تو ہماری ذمہ داری ہے عوام کو لک آفٹر کرنا. ایک ایک جو جان ہے وہ قیمتی ہے. مجھے وزیر خارجہ نے کیٹیگورک کہا کہ یہ ٹوٹل جھوٹ سوشل میڈیا میں خبریں چلائی گئی ہیں کہ پاکستانی خدا نہ خواستہ اسٹوڈنٹ کوئی وہاں ہلاک ہوئے ہیں. کہتے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ایک بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ اللہ کے فضل سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی. زخمی ضرور ہیں، اور وہ ٹوٹل 16 ہیں پورے تمام ممالک سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہمیں میں رات بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک کلپ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، محسن نقوی صاحب کو جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں پتہ ہے وہ اب فوٹو لگانی کسی کی خدا نہ خواستہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ مشکل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی یعنی ان ہیومن اور بہت ہی بدقسمتی ہے کہ ہم اس حد تک سوشل میڈیا والے جا رہے ہیں. تو جو وزیر خارجہ نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہم آپ کے اتنے ہی ہمیں عزیز ہیں جتنا آپ کو ہیں. آپ اپنے انڈیپینڈنٹ امبیسڈر سے خبر لے لیں. تو ہم نے رات کو یہ سوچا کہ میں اور جناب امیر مقام صاحب آج صبح وزیر اعظم کی ہدایت پر کہ ہم وہاں خود چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے ریکویسٹ رات بھیجی کہ آپ مہربانی کریں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، اپنے سفیر کو کریں. آپ اتنے سینئر لوگ ہیں اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اگر آئیں گے تو یہ ایک قسم کی ہماری یہاں لوکل بھی اپوزیشن اور اس کو ہوا دینے والی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم کو پولیٹیسائز تو نہیں کرنے جا رہے تھے. ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو تسلی دینے کے لیے، جو کہ سفیر بار بار جا رہا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے وزیر اعظم صاحب سے ملتی ہے، مجھ سے ملتی ہے، فارن آفس سے ملتی ہے.
تو وہ اس وجہ سے پھر ہم نے ان کی ریکویسٹ کو مانا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اگر آپ کو ایک بھی کوئی انسیڈنٹ کو ملے, آپ کو کوئی ویریفائبل ہو تو ہم حاضر ہیں, لیکن آپ کو آج نہیں, آپ کبھی بھی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بالکل امن امان ہے. تو ہمارے جو وہاں مشن ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے. میں نے 2 ہمارے آفیسر جو ہیں وہ میں نے فارن آفس سے وہاں یعنی اس مشن میں اضافی طور کے اوپر فوری کل بھجوا دیے تھے, تاکہ یہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر ضرورت ہوگی وزیر اعظم صاحب سے مشورہ کر کے تو سیکٹری خارجہ یا کوئی ایڈیشنل سیکٹری جو خارجہ ہے جو اس علاقے سے ڈیل کرتے ہیں, ہم ان کو بھی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کے لیے بھجوا دیں گے. کیونکہ یہ دیکھنے والی اب بات یہ ہے کہ اتنی جو کیمپین ہوئی, اتنی جو انفارمیشن پھیلائی گئی اور حقائق کچھ اور ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھ کی بات ہے. کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے بچے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو یعنی اپنی حکومت کی طرف سے, جناب وزیر اعظم کی طرف سے بالکل یعنی اشور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی یعنی سچویشن خدا نہ خواستہ خوفناک نہ تھی نہ ہے, اور ہم بالکل تیار ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کل بھی 130 بچے آئے ہیں, آج بھی 3 اسپیشل فلائٹس چل رہی ہیں, 540 آ رہے ہیں. ایئر فورس کا جہاز ہم بھجوا رہے ہیں لے کے, ان کی ایئر بس, اس سے 130 بچوں کی کیپیسٹی, اور ابھی تک اس کے لیے ہمیں اب بچے نہیں ملے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی 10 دفعہ سوچتے ہوں گے کہ ایک واقعہ ہوا ہے, ہم واپس چلے جائیں, پھر واپس آئیں گے تعلیم کے لیے. تو یہ وہ حقائق ہیں. انہوں نے ایک اور جو وزیر خارجہ نے مجھے بات بتائی, اور ان کا آپ دیکھیں کتنی ذمہ داری سے وہ کر رہے ہیں. ان کے سفیر چھٹی پہ ہیں, اور ڈپٹی جو سفیر جس کو چارج دی افیئر کہتے ہیں وہ ہم سے ساری ڈیلنگ کر رہے ہیں. انہیں کو ہم نے ہفتے کی صبح بلا کے ڈیمانڈس کیا اور ان کو کہا کہ جی متنبع کیا کہ جی یہ ہمیں ملا, ہم بہت کنسرن ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے وزیر خارجہ وہاں کا, انہوں نے کہا جی میں نے اس کی چھٹی کینسل کر کے سفیر کو واپس بھجوا دیا. ہی ول بی رپورٹنگ اسلام آباد, اور وہ بھی اس کو آپ جب چاہیں آپ اس کو بلائیں, اور وہ بھی آپ کو ریگولر. تو ہم دونوں کی یہ پھر یہ طے ہوا کہ ہمارا مشن, ہماری وزارت خارجہ اور میں خود, ہم آپس میں ہمارے ڈائریکٹ اب نمبر ہیں ان کا اور میرا ایک دوسرے کے ساتھ. نارملی آپ جاتے ہیں تھرو آپریٹرز اینڈ آل دس تھنگ, تو ہم اس کو ریگولر ایک یعنی دن میں 2-4 دفعہ اس کو مانیٹر کریں گے. لیکن جو ہماری اپنی ایمبیسی بھی وہاں کنفرم کر رہی ہے کہ وہاں کوئی کسی قسم کی اس وقت کوئی سچویشن میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی وری والی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو کوئی ڈیتھ نہیں ہے, میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں, کوٹ کر رہا ہوں میں کرغزستان کے وزیر خارجہ کو, جن سے میری ذاتی بات ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ. اور جو زخمی ہیں ان کو وہ بالکل لک آفٹر کر رہے ہیں. اپنے سفیر صاحب بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ گئے تھے, اور ہم ہر ایونچویلٹی لیے تیار ہیں. اگر بچے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ, تو ہم اس کو بھی لانے کے لیے تیار ہیں. ہم اسی طرح چند دنوں میں وہ پوری ایویکویشن کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر شاید اسٹوڈنٹ آنا پسند نہیں کرے گا وہاں, چونکہ 2 دن سے اب امن ہے. کہ انیشیل پینک ہوتا ہے, جنہوں نے آنا تھا یا آنا چاہتے تھے وہ موسٹلی آ گئے ہیں. 130 کل آ گئے ہیں, 540 کمرشل آج آ جائیں گے, 130 ہم کر دیا. تو یہ مل کے قریباً 830 قریب نمبر بنتا ہے, ڈپینڈنگ کہ آج یہ ایئر فورس جو ہم اسپیشل جہاز بھیجے اس میں کتنے بچے آتے ہیں. تو عطا صاحب آپ اور آپ کو ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی. میں بڑا مشکور ہوں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا. دیکھیے اس سچویشن میں جب یہ 2 اسٹوڈنٹ گروپوں کے درمیان کلیش ہوا تو یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ٹارگٹ نہیں تھے, یہ وہاں کے مقامی اسٹوڈنٹس اور کسی عرب ملک کے اسٹوڈنٹس کے درمیان کلیش تھا, جس کی زد میں باقی اسٹوڈنٹس آئے. تو یہ پاکستان کے خلاف کوئی ٹارگیٹڈ چیز نہیں تھی, پاکستانی طلبہ کے خلاف کوئی ٹارگیٹڈ چیز نہیں تھی. مگر جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. ہمارے کرغزستان سے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور جب یہ واقعہ جیسے ہی پیش آیا, وزیر اعظم صاحب کا دفتر, وزارت خارجہ فوری طور پہ حرکت میں آئے. اس میں 1 سیکنڈ کا بھی کوئی ڈیلے نہیں تھا کہ امبیسڈر صاحب سے وہاں رابطہ قائم کیا گیا, اور یہ امبیسڈر کو ہدایت کی گئی کہ آپ فیلڈ میں نکلیں. ان حالات میں میں امبیسڈر صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, جو ہسپتالوں میں گئے, جو ہاسٹلز میں گئے, جنہوں نے اسٹوڈنٹس کی تیمارداری کی, ان کے حالات معلوم کیے. اب حکومت اس میں جو کر سکتی تھی, فوری طور پہ اسپیشل فلائٹ کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے.
حکومت کے اخراجات کے اوپر ایک اسپیشل فلائٹ جائے گی, آج پہنچے گی, 130 اسٹوڈنٹس کو واپس لے کر آئے گی, اور وہاں سے ہمیں اس چیز کی ایشورنس ہے کہ حالات معمول کے مطابق وہ لوٹ چکے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فوٹیج شیئر کی ہے, میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, جو کرگز فورن منسٹری ہے انہوں نے, جہاں پہ ان کے مقامی اسٹوڈنٹس پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ سامان لے کے گئے ہیں خیر سگالی کے طور پہ, جو ابھی ڈپٹی پی ایم نے بھی بات کی. تو ان کو بھی اطلاع دی گئی تھی کہ وہ اب حالات بالکل معمول کے مطابق ہیں. افسوسناک امر یہ ہے کہ حکومت نے بر وقت نوٹس لیا, پرائم منسٹر صاحب ساری رات کل بھی جاگتے رہے, فورن منسٹر جاگتے رہے, کرگز حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے, اپنے امبیسڈر کے ساتھ رابطے میں رہے, اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بینک بنایا گیا, ایمرجنسی رسپانس سیل بنایا گیا, وہاں پہ بھی پی ایم آفس میں بھی نمبر سرکولیٹ کیے گئے. میرا خود بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ رہا, ہم ان کو تسلی دیتے رہے کہ حالات نارمل کے مطابق ہیں. مگر ایک سیاسی جماعت جو کبھی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتی ہے, جو کبھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے لیٹر لکھتی ہے, جو کبھی ملک میں کیوس پھیلانا چاہتی, ان کی طرف سے مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا گیا. والدین کو کہا گیا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی بچیوں کے ساتھ وہاں پہ ریپ ہوا, والدین کو کہا گیا کہ آپ کے بچے فوت ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں. اس سچویشن کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا, حکومت کے خلاف استعمال کرنا, اور لوگوں کے والدین کو پریشانی کا شکار کرنا صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم حکومت کو نیچا دکھائیں, میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے. جتنی مذمت کی جائے کام میں, ہم نے کل صبح 10 بجے, اب آپ یہ ٹائم نوٹ کریں, وزیر اعظم صاحب کی جب ارلی مارننگ بات ہوتی ہے ہمارے امبیسڈر حسن علی زیگم صاحب سے بشکیک میں, تو وزیر اعظم کی طرف سے بیان کل صبح 10 بجے وزارت اطلاعات نے جاری کیا کہ کوئی پاکستانی طالب علم اس میں نہ تو ہلاک ہوا ہے, نہ کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. یہ ہمارا کل صبح 10 بجے کا بیان تھا, اور یہ آفیشلی اس کو ہم اون کرتے ہیں, اور یہ ہم بالکل اوتھینٹیکیٹڈ فگرز ہیں. اس وقت 6 اسٹوڈنٹس ہیں جو 3 ہسپتالوں میں, مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. ان کے نام بھی موجود ہیں, تفصیلات بھی موجود ہیں, وہ سٹیبل بھی ہیں, سفیر نے ان سے رابطہ بھی کر لیا ہے, ان کے خاندان سے بھی رابطہ ہے. تو دیکھیے حکومت کی طرف سے بر وقت رسپانس تھا. اگر وزیر اعظم صاحب 48 گھنٹے سے سچویشن کو لمحہ بلمحہ مانیٹر کر رہے ہیں, وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم مکمل رابطے میں ہیں, پوری حکومت کی مشینری دیکھ رہی ہے, محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ایئرپورٹ جاتے ہیں, آج فلائٹس آ رہی ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. مگر تھوڑا پینک اس حوالے سے پھیلایا گیا کہ کوئی ہلاکتیں ہو گئی ہیں, کوئی خواتین کے ساتھ زیادتی ہو گئی, جو کہ سراسر غلط تھا, پروپیگنڈا تھا, اور ہم سرکاری اور آفیشیل اوتھینٹیکیٹڈ فگرز آپ کو دے رہے تھے. ریسٹ ایشورڈ, ہر پاکستانی شہری کی حفاظت اس حکومت کے ذمے ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ابھی بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہم کسی پاکستانی کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے. اور مجھے بہت سارے لوگوں کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں. آپ ایمبیسی سے رابطہ کریں, ہیلپ لائن موجود ہے, جہاز میں جگہ بھی موجود ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں. کچھ کمرشل فلائٹ سے آ رہے ہیں, جو اسپیشل فلائٹ چلائی گئی ہے اس میں بھی ابھی آپ رابطہ کریں گے تو اس میں آپ رجسٹر کروائیں, اس کا ایک پروسیجر ہے. تو حکومت مکمل طور پہ اس معاملے پر ہینڈز آن اپروچ کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اب حالات کیونکہ معمول کے مطابق لوٹ چکے ہیں, پھر بھی ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. میں امیر مقام صاحب پہ بھی ریکویسٹ کروں, اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں, میں جان بوجھ کے وہ ریپ والی ذکر میں نے نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا, بلکہ افسوس کا اظہار کیا کہ اس طرح کے نیوز بھی چلائے گئے ہیں. کہتے جی کہ ہمارا تو یہاں تو بالکل کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, اور یہ ٹوٹل فیک اینڈ لائز بیسڈ نیوز چلائی گئی. جو خواتین کے ریپ والی, جو اسٹوڈنٹ کے ریپ کی بات کی گئی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو کرگز جو کہ نیشنل جو ہیں اسٹوڈنٹس تو ایک دوسرے کو جو انہوں نے کہا ملے ہیں, وہ میں نے بھی عرض کیا کہ وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں کہتے جی وہ پاکستانیوں کو جا کے مل رہے, ان کو وہ جا کے ان کو اپنی یعنی محبت, ان کی دوستی اور اس طرح کے پیغام, امن کا پیغام دے رہے ہیں. تو کہنے کہ وہ بالکل نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے مجھے یہ کہا, ایس سی او کی میٹنگ ہے بائی دی وے, کل رات کو 6 بجے آستانہ میں, پاکستان اس کا ممبر ہے. اس نے مجھے ایک بڑی یعنی انہوں نے کہا کہ بردر, مجھے انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ بردر پلیز, دیکھا ہوگا شاید میں بہت زیادہ انگزائٹی ہے, اس نے کہا بردر پلیز ڈونٹ وری, آئی گارنٹی یو دیر از ایوری تھنگ از نارمل ہیئر. اف یو وانٹ ٹو سینڈ سم بڈی, آپ بھجوا دیں, دیکھ لیں, کر لیں.
اس نے کہا کہ اگر میرے ملک میں یہ کوئی خدا نہ کرتا ایسی سچویشن ہوتی تو میں کل آستانہ میں نہ جاتا. کل شام کو 6 بجے SCO کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے آستانہ میں، قزاقستان کے کیپٹل میں. وہ کہتا ہے کل شام کو 6 بجے SCO کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے آستانہ میں، قزاقستان کے کیپٹل میں. وہ کہتا ہے کہ میں وہاں نہ جاتا اور ہم وہاں بھی بات کریں، میں آپ کو ایکسپلین کروں گا مزید کہ کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے عطا صاحب نے کہا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یعنی سوشل میڈیا اور اس طرح کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایسے ایسے جھوٹ گھڑ کے پھیلاتے ہیں کہ جس میں نفرت اور لوگوں کو پرووک کرنا، لوگوں کے دل آزاری اور ان کو یعنی ان کے جذبات سے کھیلنا بہت ہی افسوسناک ہے. امیر خان صاحب آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلی باتیں کی، اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا ہے، مگر میں شارٹلی کہ ہم بالکل جس طرح یہ واقعہ ہوا اسی دن اسی سے ان کے ساتھ رابطے میں اور بالکل تیار بیٹھے. کل ہمارا 12 بجے کی فلائٹ میں وہی جانے کا تھا، اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اور ڈار صاحب نے یہ سمجھا کہ ڈار صاحب خود جائے، اس کی اہمیت اور اس کا پتہ چل جائے کہ ہمیں اس کی کتنی امپارٹنس ہے. تو ڈار صاحب نے آپ کو وہی بتا دی کہ جو اس کے بعد پہلے واقعے کے بعد کچھ نہیں ہوا، ان سے بریفنگ لی، سب کچھ ہو گیا اور کیا ہو ہم نے یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہمیں جو فکر ہے اسی طرح جذبات میں نہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ وہی جو لوگ پڑھ رہے ان کی مالی بھی جتنا پیسے خرچ ہوئے ان کے پیرنٹس کے، کوئی فائنل ایئر میں، کوئی 4th ایئر میں، کوئی 3rd ایئر میں ان کو ڈگری لینا ہے، اور وہ بھی سب سے ہمارا بھی یہ خواہش ہے کہ لے کر آئے. اور کرغز گورنمنٹ کا بھی ہے کہ وہی ان کا انکم بھی وہی سے وہی لوگ جاتے ہیں. تو ہمارے دونوں کو ایک مفاد ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھے بھی اور وہی سے گریجویٹ ہو کر آ جائے. ابھی سب سے بڑی بات اس میں یہ آتی ہے کہ وہی جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں فارغ وائل یا زیادہ ٹائم کے لیے، تو ان کو وہی سے نکال دیا جائے. تو جس طرح تفصیلی بات ہوئی کہ جو بھی آنا چاہتے ہیں وہی ایمبیسی میں ہیلپ لائن موجود ہے اور اپنے نام لکھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم وہی سے نکال کر پاکستان لے آئیں گے. ابھی یہ ایک کام رہ کے دوسری تو بات اس میں تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور ہماری طرف سے ہر طرف کی سپورٹ ہے. مہربانی کرغزستان میں ہمارا جو اسٹاف ہے وزارت خارجہ کا وہ کتنا ہے وہاں پر تعینات کی ہماری اطلاعات ہے. ٹوٹل 6 لوگ ہیں جو تمام طلبہ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، اور یہ اطلاعات وہاں کے طلبہ دے رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہے کہ ہم اپنے گھر پر جہاں پہ ہماری رہائش ہے وہاں پر محصول ہے. گرین کوریڈور اوپن کیا جائے تاکہ جو آنا چاہتے ہیں سیفلی وہ نکل سکے. ہم اپنے گھر سے ایئرپورٹ بھی نہیں، یہ بالکل ایگزیجریٹڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اب یہاں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. ابھی مجھے عطا طارر صاحب نے 6-7 اسٹوڈنٹس کے سیمپل دکھائے ہیں، اور ہر ایک کے اوپر کسی پولیٹیشین کی فوٹو ہے. یار خدا کے لیے ایسی تو گھٹیا سیاست سے ہم باہر نکل جائیں کہ ہم ریپ تک کی اپنے بچیوں کی بہنیں ہیں نا، ان کی اسٹوڈنٹ سارے جو آپس میں ہیں بہن بھائی ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ بات پھیلا رہے ہیں. اپنے بھائی جو زندہ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ پاکستانی فوت ہو گئے. اس سے آگے کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ جس سائز کا مشن ہے وہاں نارمل حالات میں جو وہ سائز ٹوٹل اسٹرینتھ ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کو کم کیا ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے کہ 2 سینئر آفیسرز کو کل بیف اپ کرنے کے لیے وہاں بھجوایا گیا ہے. آج کل فاسٹ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، رابطے میں وہ ہر لمحہ بہ لمحہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو کوئی لیپس نہیں آئے گا. آپ کو کوشش کریں کہ انڈیپینڈنٹ بھی آپ پتہ کریں. جہاں ہاسٹلز ہیں وزیر خارجہ کرغزستان انہوں نے مجھے اشور کیا ہے کہ وہاں وہ کہتے ہیں ہم نے ایکسٹرا ڈپلوائے کر دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ شاید سیفٹی کی وجہ سے یا اپنے حفاظت کو مد نظر رکھتے ہو کہ اسٹوڈنٹ باہر نہیں نکلے. اچھی بات ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں، لیکن جو لوگ آنا چاہتے ہیں جیسے عطا صاحب نے بھی کہا، امیر مقام صاحب نے کہا، یہ پاکستانی حکومت کا فرض ہے، یہ ہمارا آئینی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی کہ ہم ان کی جان مال کی حفاظت
تو ہے, لیکن ان کو اگر وہ واپس آنا چاہیں تو ان کو ہم پوری فیسیلیٹیشن دیں گے. اور اس کی مثال میں نے آپ کو عرض کر دی کہ 2-3 گھنٹے پہلے فیصلہ ہوا اور ایئر فورس کے ساتھ ہماری جو ہے فائنل ہوا کہ جی وہ ایک ایئر بس ایئر فورس لے کے جائے. تو جی ایک تو نمبر آف اسٹوڈنٹس آپ نے یہ بتا دیا کہ اتنے آ رہے ہیں, 540 بتا رہے, پھر 130 کل آ چکی ہے, 540 آج آ جائیں گے. 3 کمرشل فلائٹس. ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنا ہے ہمارے پاس, کیا مکمل ڈیٹا ہمارے دیکھیں اسٹوڈنٹس تو ٹوٹل جی 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 اچھا, یہ امیر مقام صاحب نے بات کیا ہے کہ ان کی ڈگریز کا ایشو ہوگا کل کو, تو اس کے لیے گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے, ان کا کوئی obviously کوئی فائنل ایئر میں ہوتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلی چیز جو انہوں نے فرمایا, اسٹوڈنٹ تو ہزاروں میں ہیں, تقریباً 11,000 اسٹوڈنٹس کا انرولمنٹ ہماری اطلاع کے مطابق ہے ان کے کیپٹل میں, کوئی 6,000 اسٹوڈنٹس کا دوسرے شہروں میں ہے قزاقستان کے. لیکن وہ مختلف تعلیم کے اداروں میں ہیں. جو یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا یہ جو سارا جو مسئلہ ہوا ہے آپس میں, ان کے ہاسٹلز آبویسلی علیحدہ ہوں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے بتایا کہ ان کی ڈگریاں, دیکھیں ڈگری جو ہے اس کا ایک پروسیس ہے, PMDC کا ایک پروسیس ہے. جب وہ آتے ہیں اس کے وہ ویریفائی ہوتی ہے. تو وہ میں اس نازک موقع پہ اس سینسٹیو سبجیکٹ کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ ہمیں اپنے ملک میں بھی ایکول میڈیکل فیسلٹیز اب مہیا کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ ہم کمزور, میں اور لفظ اسٹرانگ نہیں یوز کر رہا کہ ہمارے بچے کمزور میڈیکل تعلیم کے لیے کہیں اور جائیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ بشکیک میں کمزور میڈیکل ہے, لیکن یہ ایک جو آپ نے فرمایا نا ڈگری والا مسئلہ, یہ اس کا پورا HSC اس میں انوالو ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن آپ کو بھی پتہ ہے, PMDC اس میں انوالو ہوگا, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل جو ہماری ساری سیٹ اپ ہے. تو اس کو ہم کسی وقت بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ ان سے کر لیں, مجھے کر لیں, ہم ڈیولپمنٹ منسٹر کو بلا سکتے ہیں. نہیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں آپ, وہ ہمارا مسلمان برادر ملک ہے ایک. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہمارا اتنا عزیز جو ملک ہے اس کا ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے اور اس کا ایک ساتھ وفاقی وزیر بھی ہے, تو ہمیں ان کو آنر کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے بھیج دیں ڈپٹی. انہوں نے ڈپٹی فارن منسٹر کا لفظ یوز کیا جس کا مطلب ہے سیکرٹری فارن افیئر. تو وہ ریزسٹنس نہیں ہے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس نے خود مجھے, یہ سینسٹیو تھوڑا سا ہے کہ اس نے خود مجھے کہا کہ جی ہماری اپوزیشن کہتی ہے کہ یہاں فارن اسٹوڈنٹس نہ آئیں. ہم گورنمنٹ اس کو ویلکم کرتی ہے, ریونیو ہمیں آتا ہے, ہمارے کالجز چلتے ہیں, یہاں روزگار ہوتا ہے. تو وہ ہر ایک کی اپنی اپنی جیسے میرا خیال ہے ہماری اپوزیشن کا ہے کہ شاید ساری دنیا میں یہ اس وقت بن گیا کوئی وتیرہ. تو ہمارا اب جانے کا اگر ضرورت ہوگی ضرور جائیں گے, ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. دیکھیں انڈیا کے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم, کیونکہ ہمارا اپنا سوچ ہے. ہمارے نیبر ملک نے, اس کے وزیر خارجہ نے کل یعنی فرسٹ ہاف آف دی ڈے میں بیان دے دیا کہ سچویشن کام ہے, کوئی مسئلے کی ضرورت نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا. تو ہم یہ نہیں کریں گے. ہم آخری مومنٹ تک, جب تک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہماری سب کی تسلی نہیں ہوگی کہ ہر چیز نائس اینڈ سپر رہا معاملہ کہ جی آپ نے کہا کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس, تو اسٹوڈنٹس ابھی دیکھیں نا کہ جو آج کی کیپیسٹی تھی 540 کمرشل فلائٹس اور 130 یعنی 670, تو 540 تو پہلے چونکہ بک ہو گئی ہیں, 130 میں ابھی ہمیں اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے جو ولنگ ہیں آنے کے لیے. تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے. ظاہر ہے کہ ہم, یہ تو نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ان کو بائی فورس کہیں گے جی چلے نکلیں یہاں سے. وہ ایسی کوئی سچویشن نہیں. جی میں کوٹ ان کوٹ کیے جو پیڈ بلاگرز جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے. تو اب آپ نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے, تو اس کے بعد پھر یہ ایک تاثر ابھرے گا نہیں کہ بھئی شاید انہوں نے آپ کو روک دیا ہے یا ہمارے تعلقات خدا نہ خواستہ ان سے اچھے نہیں ہیں, اگر آپ چلے جاتے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا تاثر نہیں. میں آپ دیکھیں, آپ اتنے عقل مند ہیں یار, آپ کا جہاز لینڈ کر سکتے کسی ملک میں, اللہ سے آپ کو ان کے سول ایویشن کی ہو. ہم نے ساری کلیئرنسز لے لی ہوئی تھی, لیکن ہمیں دیکھیں بہت ہمارا پیارا دوست ملک ہے. اگر وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں, آپ اپنا پہلے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہے تو آپ 100 دفعہ آئیں.
تو یہ ہم اس طرح کریں گے نا تو ہم یہ اپنے ڈپلومیٹک تعلقات بھی پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا تھا پچھلے چند سالوں میں. کوئی دنیا کی نون جو ادارہ ہے جو ملٹی لیٹرل ہے جو انٹریکشن ہے کو آپ کو نظر نہیں آتے تھے. اللہ کے فضل سے 2 مہینے میں میاں شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے ایک دم پاکستان کو اس نقشے پہ لے آئے ہیں. تو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. سفارتی تعلقات یہ سینسٹیو ہوتے ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, ان کی سینئر ترین لیڈرشپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ چیک, وہ ہمارا سفیر کنفرم کر رہا ہے کہ نہیں ہے, اور آپ کو کوئی نیا واقعہ اللہ معاف کرے کوئی نہیں کہتے سیٹرڈے کو بتائیے کیا کچھ ہو جائے گا, بالکل پیسفل ہے. سر وہ بچی بتا رہی ہے کہ وہاں پر کوئی 6 ہاسٹل ہیں بچیوں کے جو کہ کارڈن لاک ہیں, اور وہاں پہ انہیں تصویر بیچی جہاں پہ لکھا ہوا ہے پاکستانی طلبا کو باہر نکالنے کو 45 اسٹوڈنٹس ہیں فی ہاسٹل سر, بچیاں جو وہاں پہ مقید رہتا ہے, اور وہ بچیاں بلیک آؤٹ کر کے بیٹھی ہوئی. اور سر ہمارا کوئی بھی ایک عملہ اس کا کے عملہ وہاں پہ ان کو کور اپ کرنے کے لیے ملے نہیں کیا. وہاں پہ انہوں نے 12 ہیلپ لائن کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو کوئی بندہ ہیلپ لائن. آپ ذرا انفارمیشن منسٹر صاحب کو بھیج دیں گے سر, ہم کر لیں. میرے پاس انفارمیشن ہے کہ 2 طلبہ جو ہے وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے ہمارے سے, تو میں نے سر تسی یہ میں بھیجو, میں اس کو ابھی کرتے ہیں میسج. کوئی چیزیں اویلیبل نہیں ہے سر. ایک بچہ وہاں سے باہر لگے گا, دودھ کی قیمت جو ہے وہ 500 جو آپ شیئر کر لینا. امبیسڈر صاحب نکلے ہوئے ہیں, آپ شیئر کریں گے. جس کا نمبر آ رہا ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں ہیلپ لائن. ون ایٹ اے ٹائم. سیکنڈ لاسٹ کوشچن. وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بیرون ملک سے طالب علم یہاں پر نہ پڑھے, تو کیا ماضی میں ایسے واقعات وہاں پر ملے, اور آئندہ فیوچر کی بات کریں تو کتنی پریڈکشن ہے کہ دوبارہ سے ایسے خدشات ہوں گے جیسے واقعہ ہوگا؟ دیکھیں جب اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں اب تو ہم ان کو روکتے نہیں, نہ روکنا چاہیے. ایک فری ول ہے ان کی, وہ ان کے پیرنٹس کی اجازت سے جاتے ہیں. لیکن کرغزستان میں پہلے بھی کچھ اس طرح کے واقعات ماضی میں تاریخ میں ہیں, اور وہ جو میں اب بار بار کوٹ نہیں کرنا چاہتا, وزیر خارجہ کو مناسب نہیں ہے, لیکن میری بڑی سیر حاصل ان سے بات ہوئی ہے. وہ جو وہاں پرووک کرتے ہیں نا, جو اس طرح کے فیکشنز ہیں کہ جی فورن, جیسے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس ہاسٹل کے بعد لکھا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو نکالیں, تو یہ جو پرووکیشن کا ایک پروسیس ہے اس کے پیچھے انفارچونیٹ پالیٹکس ہے, جو انہوں نے جس کی نشاندہی بھی کی, اور انہوں نے لفظ یوز کیا پیڈ بلاگر اور پیڈ سوشل میڈیا کا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے بھیا؟ میں یہ سوال صاحب کہ جو آپ حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی وہاں حکومت سے بھی کہا گیا کہ جو شرط پسند تھے جنہوں نے یہ سارا مسائب کیا ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی؟ جی انہوں نے یہ بڑی مہربانی, انہوں نے مجھے یہ بالکل کیٹیگورک, میں نے جب یہ بات کی آپ والی, انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ لوگ آلریڈی اریسٹ کر لیے ہیں, اینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ ایکسیلنسی میں آپ کو کمٹ کرتا ہوں کہ ہم کسی پرپیٹریٹر کو یعنی سزا کے بغیر نہیں جانے دیں گے, اور ہم پوری طرح اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں. اور میں فون پہ آپ کو نہیں تفصیل شیئر کر سکتا, لیکن آستانہ میں جب ہم ملتے ہیں ایس سی او کے لیے تو میں آپ کو مزید بتاؤں گا. آپ اس نے مجھے لفظ 2 دفعہ 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ ایکسیلنسی پلیز یو شوڈ ناٹ ہیو اینی وری, نو وری, یہ اس کے الفاظ تھے. تو وہ اس سے زیادہ آپ کو آپ کا ایک برادر ملک کا ایک وزیر خارجہ اگر شور کر رہا ہے تو آئی تھنک کہ آپ کو اس پہ تھوڑا سا اعتبار کرنا پڑے گا نا, اور یہ کوئی زیادہ دیر تو چھپ نہیں سکتی بات. لاسٹ کوسچن. جیسے آپ نے بتایا کہ 11,000 اسٹوڈنٹ ہیں, 11,000 اسٹوڈنٹ کو اس وقت جو ہے وہ اپنے ہاسٹل تک محدود, اور نہیں آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات, یہ لڑائی ہے, یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے گروپس کی لڑائی ہے بھائی. یہ 11,000 اسٹوڈنٹ نہیں ہے. وہ چونکہ نمبر دیا تو میں نے ان کو نمبر دے دیا, انہوں نے کہا نہیں کہ کیسے واپس آئیں گے, تو نہیں وہ 11,000 کی نہیں ہے, یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی آپس میں لڑائی. تو جو بھی آنا چاہیں وہ اگر ایمبیسی میں کریں گے, زیادہ اور مزید کمرشل فلائٹس کی ارینجمنٹ کی ضرورت ہوگی, ہم کمیٹڈ ہیں. وہ ہر بندہ جو آنا چاہے گا اس کو ہم واپس لائیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین، وفاقی وزراء اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ اور امیر مقام لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بشکیک واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. بشکیک کے وزیر خارجہ سے تفصیلی بات ہوئی، حالات معمول پر آ چکے ہیں. کرگز حکومت کی درخواست پر دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج ایئر فورس کی ایک فلائٹ پاکستانی طلباء کو واپس لانے کے لیے روانہ ہوگی. 540 مزید طلباء 3 مختلف کمرشل پروازوں سے وطن واپس آئیں گے.